الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان بڑا طویل ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ وقت مکمل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. بھائیوں کو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی. تو بھائیوں نے ان سے معذرت کی. یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا بھائیوں کی زبانی یہ وحی کے ذریعے سے کہ والد صاحب جو ہیں وہ نابینا ہو گئے. یوسف علیہ السلام کی فرقت میں، جدائی کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھائیوں سے کیا کہا کہ میرے والد کے پاس جاؤ اور ان کو خوشخبری سناؤ کہ ہم زندہ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ میرا کرتا بھی لے جاؤ. جب ان کے چہرے پر تم اس کرتے کو ڈالو گے تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی، وہ بینا ہو جائیں گے. چنانچہ
وہ قافلہ جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی شامل تھے جب مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے جو ان کے پاس موجود تھے، پوتے نواسے، جو باقی بیٹے وہاں ہوں گے، وہ ان سے کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آئی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا 80 سال تک خوشبو نہیں آئی، اور جب ملاقات کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو آنے لگی۔ اسی کا ذکر ہے فلما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہوا، مصر سے چلا، قال ابوہم، تو کہا ان کے والد نے انی لاجد ریح یوسف، میں محسوس کر رہا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں بہک گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی یہ بات کہتے ہوئے مجھے جھجک ہو رہی ہے، لیکن تم یہ سمجھو گے شاید بڑھاپے کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، مگر مجھے محسوس ہو رہی ہے خوشبو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم آپ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، خوشبو کچھ نہیں ہے، یہ پرانے خیالات جو آپ کے دماغ میں بسے ہوئے ہیں کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف سے ملاقات ہوگی، یوسف کا دیدار ہوگا، یہ وہی خیالات ہیں جو دماغ میں ہر وقت چھائے رہتے ہیں، انہی کی خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، ورنہ یوسف تو کب کے بھیڑیا کھا گیا، یہ انہوں نے کہا۔ مگر بات یعقوب علیہ السلام کی صحیح تھی۔ فلما جاء البشیر، جب آیا خوشخبری سنانے والا، اور وہی کرتا بھی لے کے آیا تھا، بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو۔ کاہے کی خوشخبری؟ کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہیں، عافیت سے ہیں، اور کرتا بھی لے کے آیا۔ یہ کون تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں اس بیٹے کا نام تھا یہودا۔ اس بیٹے نے کہا کہ یوسف کا وہ کرتا جس میں ہم لوگوں نے جھوٹا موٹا خون لگایا تھا، تو وہ کرتا بھی ہم ہی لے گئے تھے ابا کے پاس، لہذا یہ کرتا بھی ہم ہی لے جائیں گے۔ اس میں تو فریب تھا، اور اس میں میرے والد کے لیے خوشخبری ہے، تاکہ اس برائی کا یہ بدل ہو جائے، ایک برا کام کیا تھا ایک اچھا کام ہو جائے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ سے کس کا قتل ہوا تھا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب ترین چچا تھے۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول ہے مگر سامنے نہ آنا۔ تو حضرت وحشی کہتے تھے کاش کی زندگی میں اس کی تلافی کرنے کا کوئی موقع مل جائے، حضور خوش ہو جائیں، کوئی ایسا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جھوٹے نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جو فوج بھیجی تھی 13,000 صحابہ کرام، اس فوج میں حضرت وحشی بھی شامل تھے، اور حضرت وحشی نیزہ پھینکنے میں بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے نیزہ تان کر پھینک کر مارا،
مسیلمہ کذاب کے لگا، وہ گر پڑا۔ وحشی کہتے تھے یہ میرے جرم کی تلافی ہو گئی، یہ میرا بدل ہو گیا کہ کفر کے زمانے میں نے ایک بہت اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، تو اسلام کے زمانے میں سب سے برے آدمی کو قتل کر دیا، یہ اس کا بدلہ ہو۔ تو یہودا نے یہ سوچا کہ میرے والد کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، ان کو فریب دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر کے میں ہی لے گیا تھا۔ اب جب میں کرتا لے جاؤں گا تو آنکھوں میں روشنی پیدا ہوگی، لہذا یہ کام بھی ہم ہی کریں۔ چنانچہ وہ لے کر کے پہنچے۔ فلما ان جاء البشیر، جب آیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، اور ڈالا اس کو، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، ان کے چہرے پر۔ کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر۔ فارتد بصیرا، تو وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ کہہ رہے تھے تم پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہو، جب میں کہہ رہا تھا یوسف کی خوشبو آ رہی تھی، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف سے ملاقات ہوگی، یوسف کا جو خواب ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی امید کے سہارے پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور بھائی کو جا کے تلاش کرو، اور مجھے امید ہے اللہ ان سب کو اکٹھا کر دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی جو خوشبو سونگھی تو بہت دور تھا وہ کرتا، کتنا فاصلہ تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 8 دن کا، 8 دن آدمی چلے تب مصر پہنچے، 250 میل پیدل اگر آدمی سفر کرے تو 8 دن، اور جیسے ہی وہاں سے قافلہ روانہ ہوا خوشبو آ گئی، اور وہ کنواں جو بالکل کنعان کے جہاں رہتے تھے یعقوب علیہ السلام، بالکل ناک کے نیچے تھا، جس میں بھائیوں نے ڈالا تھا، وہاں سے خوشبو ان کو نہیں آئی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت میں معجزہ تھا، اور یہ کرامت تھی، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جب چاہے نبی معجزہ دکھا دے، جو چاہے دکھا دے، معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ظاہر کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا امتحان باقی تھا، یہاں خوشبو نہیں آئی، اور اتنی دور سے ان کو خوشبو آنے لگی۔ کسی نے پوچھا، یہ سوال کیا یعقوب علیہ السلام سے، اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں اس کو نقل کیا۔ یکے پرسید گم کردہ فرزند، ایک شخص نے اس آدمی سے سوال کیا جس نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا، وہ کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ کہ اے روشن گوہر پیرے خیرن مند، اے تجربے کار عقل مند آدمی، ز بسرش بو پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی۔ مصر سے تم نے، پیراہن کہتے ہیں فارسی میں کرتے کو،
ز مصرش، مصر سے، بوئے پیراہن، کرتے کی خوشبو شنیدی سونگھ لی آپ نے، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، لیکن کنعان کے کنویں میں کیوں نہیں دکھائی دیے یوسف آپ کو؟ یہ تو بہت دور ہے اور یہ بہت قریب ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ گہے بر مثال ماں دم برق جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانس، ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے چمکنے والی بجلی ایک دم سے ظاہر ہوئی اور پھر چھپ گئی۔ ایسے کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی علم نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے اور جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ گہے بر تاریب اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کہتے کبھی تو آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آتی ہیں اور کبھی میرے پیر کی پیٹھ پہ کیا چیز چل رہی ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی مگر ہر بات نبی کو نہیں بتائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا اے فلاں آدمی تم کتنی خراب نماز پڑھ رہے ہو، تم کتنی خراب نماز پڑھ رہے ہو، دیکھو تو کیسے نماز پڑھی تم نے، اور تم یہ سمجھتے ہو مجھے معلوم نہیں ہوتا، تم جو پیچھے کرتے ہو وہ بھی میں دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مگر ہمیشہ اللہ کے نبی پیچھے نہیں دیکھتے تھے، آگے ہی دیکھتے تھے، انسان تھے نا۔ کبھی کبھی خدا پیچھے سے بھی دکھا دیتا تھا نبی کو۔ تو یہ نبی کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھٹک گئی، اس کو صحابہ کرام تلاش کرنے لگے، تو جو منافق تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نبی کی فوج میں تھے، وہ کہنے لگے ان کو دیکھیے، کہتے ہیں آسمان سے ہمارے پاس یہ خبر آئی، یہ خبر آئی، یہ خبر آئی، اور اونٹنی کا حال ان کو پتہ نہیں۔ دیکھا آپ نے، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں بھی ہیں، مگر یہ کون لوگ تھے؟ منافق تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے ہر چیز نہیں معلوم، مجھے وہی چیز معلوم ہوتی ہے جو اللہ مجھے بتا دیتا ہے، اور اللہ نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ میری اونٹنی فلاں مقام کے اوپر فلاں وادی میں کھڑی ہوئی ہے، اس کی لگام، اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھ گئی، درخت کی شاخ میں الجھ گئی، اس لیے وہیں کہ وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اونٹ کا معاملہ ہوتا ہے لمبی سی قطار جا رہی ہے، اگر ایک چھوٹا بچہ بھی اس کی لگام پکڑ لیتا ہے تو اونٹ ویسے چلتے چلے جاتے، تو لگام الجھ گئی اس لیے وہ وہاں پہ ہے۔ تو غرضے کی یہ یعقوب علیہ السلام کا اتنی دور سے کرتے کی خوشبو کو سونگھ لینا اور مصر میں کنعان میں موجود ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے بے خبر رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا اپنا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوازش ہے۔ اللہ نے جب بتا دیا تو اتنی دور سے خوشبو لگنے لگی، اور نہیں بتایا تو قریب سے نظر نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جب یوسف علیہ السلام کے والد کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو ان کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی،
شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک بیٹے کی فرقت سے، بیٹے کی جدائی سے روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور اسی بیٹے کا کپڑا آنکھوں سے لگا تو خوشبو سے روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو روشنی پیدا ہو گئی کرتے سے کہیں آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے؟ ورنہ جتنے اندھے ہیں سب کرتا لگا لیں، کرتے سے تھوڑی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کرامت تھی، یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کا کرتا لگا تو اس سے روشنی پیدا ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ کرتے کی خصوصیت تھی۔ وہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں تھا، بہت خاص قسم کا کرتا تھا۔ خاص قسم کا کرتا کیسا؟ وہ دنیا کا نہیں تھا، وہ جنت کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو پہلے ان کے کپڑے اتار دیے گئے، پھر آگ میں ڈالا گیا تو جبریل علیہ السلام جنت سے کرتا لے کے آئے اور آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کرتا پہنا دیا، جس کے اوپر آگ کا اثر نہیں ہوا۔ وہ جنت کا کرتا تھا، اس کے اندر تاثیر عجیب و غریب تھی، اور اللہ نے کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ کرتا بہت حفاظت سے رکھا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یہ تبرک کس کے پاس؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو باقاعدہ تہہ کر کے ایک نلکی میں رکھ کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا، اس کے ذریعے سے نظر بد سے محفوظ رہیں، دوسری آفتوں سے محفوظ رہیں۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو انہوں نے ان کا کرتا اتار لیا تھا، کاہے کے لیے؟ خون لگا کے ابا کو دکھائیں گے دیکھو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہی کرتا اس نلکی سے نکال کر کے ان کو پھر سے پہنا دیا۔ تو یہ جنت کا کرتا تھا، یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی، اس کی آنکھوں سے روشنی پیدا ہو گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرتا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن اور جمال اور ان کی ذات خود جنت سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا حسن و جمال بھی جنت ہی میں ہوگا، ایسا حسن و جمال۔ یوسف علیہ السلام کا وجود بھی جنت سے تعلق رکھتا تھا، لہذا ان کے جسم سے ٹچ ہونے والی ہر چیز میں اللہ اگر یہ اثر پیدا کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ الفت اسے کہتے ہیں، بو بن کے رہی برسوں۔ الفت محبت اسے کہتے ہیں کہ خوشبو بن کے رہی برسوں، ایک زمانے تک پیراہن یوسف میں یعقوب کی بینائی، یعقوب کی جو بینائی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے میں برسوں تک رہی، اس کو محبت کہتے ہیں۔ جب وہ کرتا آ گیا تو پھر سے روشنی پیدا ہو گئی۔ جب وہ شخص آیا، خوشخبری اس نے سنائی یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، اور وہ کیسے ہیں وہ؟ تو اس نے کہا وہ بادشاہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بادشاہ۔ کہنے میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان کی دینی حالت کیسی ہے، ایمانی حالت کیسی ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کا حال کیسا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے
انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت میں جسمانی آرام سے زیادہ دینی آرام اور دینی کیفیت اور دینی حالت کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں پوچھ رہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں بادشاہ ہے وزیر ہے بادشاہ فقیر، یہ نہیں بتاؤ، یہ بتاؤ دین کے اعتبار سے کیسے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، راستے سے تو نہیں بھٹک گئے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنی اولاد کے بارے میں دنیا کی آرام و راحت سے زیادہ دین کی فکر ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا مرنے کے وقت، سارے بیٹے جمع ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اذ حضر یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب موت کا وقت آیا تو سب سے پہلے اپنے بیٹوں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ۔ تمہاری یہ دکان ہے اور تمہارا یہ کارخانہ ہے اور تمہاری کیسے زندگی گزرے گی اس کی فکر نہیں ہے، عبادت کس کی کرو گے، دین کی فکر ہے۔ لہذا ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ دین دینا، دینی تعلیم دینا، بچوں کا ایمان بنانا، شرک سے نفرت دلانا، عقیدے کی حفاظت کرنا۔ تو غرضے کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا وہ دین، ارے وہ دیندار بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے مجھے خوشخبری سنائی، کیا سنایا؟ اور جب خوشخبری کوئی سناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی، تمہاری جاب لگ گئی، تمہارا پرموشن ہو گیا، تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، تو کیا کرو؟ کیا کھلاؤ؟ مٹھائی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلاوت البشارہ۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ حلاوت البشارہ۔ حلاوہ مانے مٹھائی اور بشارہ مانے خوشخبری۔ خوشخبری کی مٹھائی لاؤ۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی اچھی خبر سنائے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کا منہ میٹھا کیا جائے، اس کو انعام دیا جائے۔ یہ طریقہ عوام کا نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ بزرگوں کا ہے، یہ طریقہ نبیوں کا ہے، یہ طریقہ صحابہ کا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ خوشخبری سنانے والے کو خالی واپس نہ کرنا، یہ پرانا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، نبیوں کا طریقہ۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ کے وہاں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ کون تھا؟ کون تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی۔ وہاں ان کا شوہر جو تھا وہ عیسائی بن گیا، عیسائی بن گیا اور مر گیا، بیوہ ہو گئی۔ ایک تو اپنا ملک بھی نہیں، دوسرا ملک، شوہر کے سہارے گئی تھی، شوہر بھی عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہونے کا مر بھی گیا۔ اب کیا کرے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی مدینہ طیبہ میں، تو آپ نے نجاشی بادشاہ کے پاس خط لکھا کہ ام حبیبہ کو میرا پیغام دے دو
تاکہ وہ غم ان کا غلط ہو جائے، بے بسی ان کی دور ہو جائے۔ اور ام حبیبہ ہیں کون؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ اللہ کے نبی پیغام دے رہے، نجاشی بادشاہ نے اپنی کنیز، اپنی باندی، ان کا نام تھا ابرہہ، کس کا؟ باندی کا۔ ان سے کہا جاؤ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہو نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، پیغام بھیجا ہے۔ یہ خوشخبری تھی۔ اس سے بڑا منصب، اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کا شرف مل جائے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی ماں ہونے کا اعزاز نصیب ہو جائے۔ تو جیسے اس نے یہ خوشخبری سنائی، کس کو؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے فوراً انعام دیا اس باندی کو۔ کیا دیا؟ انگوٹھی، چھلے، سونے کے کڑے، سب اتار کے دے دیے۔ خوشخبری سنائی نا مجھے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اتنا انعام ہم تمہیں دیں گے مگر یہ ساری چیزیں ان کی واپس کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ خوشخبری سنانے والے کو انعام دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ برات میں، سورہ توبہ میں ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ 3 صحابہ کا جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور بعد میں ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک، 3 تھے۔ کون کون؟ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک۔ ان تینوں کا نام کیسے یاد رہے گا؟ مکہ یاد رکھو۔ مکے میں جتنے حرف ہیں اتنے ہی یہی حرف ان کے ناموں کے شروع میں ہیں۔ میم سے مرارہ، اور کعب سے کعب ابن مالک، اور ہاں سے ہلال ابن امیہ۔ تو کعب ابن مالک کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے صحیح صحیح بات بتا دی ہے، اور واقعی جاؤ، جب اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا جب ہی آنا۔ اور تمام مسلمانوں سے کہہ دیا ان سے بات نہ کرنا، اور بیویوں سے بھی کہہ دیا ان سے الگ ہو جانا۔ عجب زمانہ تھا، 50 دن کیسے گزرے؟ قرآن نے کہا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، دنیا بدل گئی، زمین بڑی ہونے کے باوجود تنگ نظر آنے لگی۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور یقین ہو گیا اب پناہ اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی، رات ہی میں آیتیں نازل ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے آپ، تو انہوں نے کہا حضور بھجوائیں خبر؟ آپ نے وہ رات میں نہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا کہ کعب ابن مالک ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو جلدی سے ایک صاحب دوڑے کہ ہم جا کے خوشخبری سنائیں، جلدی سے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑے۔ اور دوسرے صاحب نے کیا کیا؟ وہ چھت پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ چڑھ کے وہیں سے اعلان کیا ابشر یا کعب ابن مالک، کعب ابن مالک خوشخبری سنو۔ ان کی آواز پہلے پہنچ گئی، گھوڑے والے دیر میں پہنچے۔ یہ جس آدمی نے دروازے سے کہا تھا اوپر سے چڑھ کے، یہ ابو بکر صدیق تھے۔ ہر کام میں ابو بکر آگے، یہاں بھی سب سے آگے۔ بعد میں خود گئے وہاں، کعب ابن مالک کہتے جیسے کہا ابشر، میں فوراً سجدے میں گر پڑا۔
جب یہ باقاعدہ خوشخبری سنانے کے لیے آدمی پہنچا تفصیل کے ساتھ، تو کعب ابن مالک نے کہا تم اتنی بڑی خوشخبری سنانے آئے ہو، تمہارا حق بنتا ہے تمہیں انعام دیا جائے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، کرتا پہنے ہوئے تھے وہی اتار دی، کرتا جو پہنے ہوئے یہی اتار دیا، یہ لو قبول کر لو، یہ کیا ہے تمہارا انعام۔ اس زمانے میں کپڑے کی اتنی قلت تھی، کپڑے کی اتنی کمی تھی، آج کل کوئی آدمی کسی کو کرتا اتار کے دے کہ یہ انعام ہے تو کوئی آدمی لے گا اس کو کہ اپنا اترا ہوا کپڑا مجھے دینے، پہنا ہوا کہنے انعام، یہ کون سا انعام ہے؟ مگر جس زمانے میں قحط پڑا ہو، کھانا نصیب نہ ہو رہا ہو لوگوں کو، کوئی آدمی 10,000 روپے دے، یہ انعام اچھا نہیں ہے، 2 روٹی اگر کھلا دے یہ بڑا انعام، ارے ہے یا نہیں؟ اس زمانے میں کپڑے کی بڑی قلت تھی، ایک کپڑا پہنتے تھے کیسے؟ چادر لی اور داہنی بغل کے نیچے سے نکالا، اس کو یوں لائے اور اس بغل سے نکالا، پھر اوپر لگا اور آگے لا کر کے اس میں گرہ لگا لی تاکہ سطر نہ کھلے، یہی لباس۔ اللہ کے نبی نے بھی اس طرح نماز پڑھی ہے لباس پہن کر کے، پورا جسم کے اوپر ایک ہی کپڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنا کرتا اتار کر کے بطور انعام کے دے دیا۔ کیا پتہ چلا؟ خوشخبری سنانے والے کو انعام دینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، کعب بن مالک کا طریقہ ہے، کعب بن مالک کا طریقہ، اور کس کا طریقہ ہے؟ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تھے رافع، وہ غلام تھے حضرت عباس کے۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے وہ غلام ہدیے میں دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے میرے چچا اسلام لے آئیں۔ ایک دن ابو رافع خبر لے کے آئے کہ حضور عباس مسلمان ہو گئے۔ یہ خوشخبری تھی۔ اللہ کے نبی نے ابو رافع کو انعام کیا دیا؟ جاؤ میں نے تمہیں آج آزاد کر دیا۔ یہ کیا انعام ہے؟ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ کوئی کافر بھی اگر اس کو اپنا لے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اور ولادت کی آپ کی خبر ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ نے ابو لہب کو جا کر کے دی، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ انعام دیا تھا اپنی باندی کو۔ کیا انعام دیا تھا؟ اشارے سے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو اتنی بڑی خوشخبری، 80 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جدا رہے اور روتے روتے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آج خبر مل رہی ہے یوسف زندہ ہیں، سلامت ہیں، عافیت سے بادشاہ ہیں، تو ہے خوشخبری یا نہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام اور کون خوشخبری سنا رہا ہے؟ محلے کا آدمی۔ پھر کون تھا؟ تو کون کرتا لے کے آیا تھا؟ محلے کا آدمی تھا نا؟ کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ بلوچ پورے کا کون آدمی لایا تھا؟ خود ان کا بیٹا۔ پتہ چلا کو غیر خوشخبری سنائے جب بھی انعام دینا چاہیے، اپنا بیٹا اگر خوشخبری سنائے جب بھی انعام دینا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اتنی بڑی خوشخبری تم نے سنائی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں انعام دیا جائے، لیکن قحط کا زمانہ تھا، سب کچھ گھر میں بک چکا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا 7 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، گھر میں میرے کھانا نہیں پکا۔ کتنے دن؟
کچھ بھی گھر میں نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، 7 دن سے کھانا نہیں پکا، مگر انعام تمہیں ہمیں دینا ہے۔ تو انہوں نے کیا انعام دیا؟ بڑا قیمتی انعام، بڑا قیمتی انعام دیا، اس سے قیمتی انعام ہو نہیں سکتا۔ کیا انعام دیا؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی تمہارے مرنے کے وقت کو اللہ آسان کر دے، نزا کی حالت آسان کر دے۔ موت کے وقت میں جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ تو مردہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور اس منزل سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، اللہ وہ تکلیف تمہاری دور کر دے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، پوری سلطنت دے کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی پیسہ کوئی دے تو انعام ہے، جو دعا دے دے کوئی بزرگ آدمی تو کیا ہے؟ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ارے ہے نہیں؟ اور دعا بھی کون سی؟ نبی دعا دے رہا ہے، نبی کا باپ دعا دے رہا ہے، نبی دعا دے رہا ہے، اور خود باپ دعا دے رہے ہیں۔ اور کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نزا کی حالت کو آسان فرما دے۔ اس سے کیا پتہ کچھ دینے کو نہیں ہے، مگر پھر بھی خوشخبری سنانے والے کو انعام دے رہے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا ہے، یوں ہی ٹرخا دیا ہیں، اتنے کنجوس، اتنے بخیل۔ کوئی خوشخبری اگر سنائے بھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، امام شافعی انہوں نے خواب دیکھا۔ کس کے بارے میں؟ اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور کہہ رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے کہہ دینا کہ تم جس راستے پر ہو اللہ تمہارا امتحان لے گا، اس امتحان پہ اگر تم قائم رہے تو اللہ تمہیں بہت بڑا صلہ عطا فرمائے گا، بہت بڑا صلہ۔ یہ خوشخبری اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ امام شافعی کو۔ امام شافعی کے واسطے سے کس کو سنا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کے پاس جو آدمی خوشخبری سنانے کے لیے گیا تو امام احمد بن حنبل جو کرتا پہنے ہوئے تھے، اس خوشخبری سنانے والے کو وہ کرتا انعام میں دے دیا۔ حضور کا خواب، حضور نے خوشخبری بھیجی ہے، تم لے کے آئے ہو۔ جب امام شافعی کے بعد وہ آدمی آیا تو امام شافعی نے پوچھا تم نے خوشخبری سنائی تھی، کچھ دیا ہے؟ امام احمد نے کچھ دیا ہے؟ تو ان کا اپنا کرتا دے دیا ہے۔ تو استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کرتا تو ہم تم سے نہیں مانگیں گے، لیکن تم مجھے مانگ کر ذرا پانی لاؤ اور کرتا لے کے آؤ، پانی لاؤ اور کرتا لاؤ۔ ایک تسلے میں پانی منگایا اور امام احمد کا وہ کرتا جو انہوں نے ان کو دیا تھا ہدیے میں، وہ منگایا اور پانی میں ڈال دیا اور اس کو نچوڑ دیا، اور وہ پانی امام شافعی نے پیا اور استعمال کے لیے رکھا کہ تاکہ اس کا کچھ اثر ہمیں مل جائے۔ اتنا مبارک آدمی ہے امام احمد بن حنبل، بزرگ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، امام بھی ہیں، امام شافعی کے شاگرد بھی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب آیا خوشخبری سنانے والا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس نے ڈال دیا ان کے چہرے پر ان کا کرتا۔ کس کا کرتا؟ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا۔
کاہے پہ ڈالا؟ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ۔ ارے بتاؤ گے؟ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، بالکل غلط۔ جبھی تو کہہ رہے، پوچھ رہے ہیں آپ سے، دیکھیں سو رہے ہیں جگ رہے ہیں آپ۔ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا۔ فرتد بصیرا، تو ان کی آنکھوں میں روشنی پھر سے واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے کہا نہیں تھا ہم اللہ کی طرف سے وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے؟ کہا تھا خوشبو آ رہی، میری بات صحیح ثابت نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا تھا جاؤ بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ ان سب کو ملا دے گا، ہوا نہیں ہوا؟ اب بھائیوں نے کیا کہا؟ اپنے والد سے یاد آیا کہ یوسف نے تو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام کو تو بہت ستایا تھا ہم نے، اور ابا کو بھی ہم نے کم نہیں ستایا، اتنا دل ان کا دکھایا، خون آلود کپڑا کرتا لا کے دیا، کہا بھیڑیے نے کھا لیا، اتنے دن کو رلایا، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اس لیے بھائیوں کو بڑی فکر ہوئی اور اپنے والد سے کہنے لگے ہم نے تو اللہ سے معافی مانگی ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ حقوق العباد کا۔ جس کو تکلیف پہنچی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ابا جان ہم سے بڑا جرم ہوا ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہوئی ہے، ہم نے خود سے خدا سے معافی مانگی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور خالی معاف نہیں کیجئے، جرم بہت بڑا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگ دیجئے۔ آپ نبی بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، پہلے خود معاف کر دیجئے، اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اے اللہ میرے بیٹوں سے غلطی ہو گئی تھی، اے مالک ان کو معاف کر دے۔ اور آپ جب معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے گا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ کیا کہا بیٹوں نے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے معافی مانگ دیجئے، ہمیں بخشوا دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے مغفرت کی۔ استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ انا کنا خاطئین، ہم لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت خطا کار ہیں، بڑے جرم ہم سے ہوئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے آؤ بیٹھو دعا کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا، ابھی نہیں، ان قریب۔ ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے 3 مطلب لکھے۔ ایک مطلب کیا لکھا؟ ابھی نہیں، قبولیت کا دن آ جانے دو۔ قبولیت کا دن کون سا ہے؟ جمعرات، آج بدھ ہے، کل جمعرات، جمعرات کو مانگیں گے۔ زیادہ تر مفسرین نے کہا قبولیت کا وقت آ جانے دو۔ قبولیت کا وقت ہر رات میں آتا، ہر رات میں۔ یہ قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ 12 بجے رات میں۔ کئے بجے ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا، خاص توجہ، اور آواز آتی حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، حل من سائلین، ہے کوئی مانگنے والا، ہے، یہ آواز آتی۔ تو تہجد کے وقت جو ہے ہم دعا کریں گے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فجر کے وقت جب آئے تو دیکھتے تھے آواز آ رہی، کان لگا کے دیکھا آواز آ رہی۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اللہم دعوتنی فاجبت وامرتنی فاطعت وہذا وقت السحر فاغفر لی۔ کیا آواز آتی تھی؟ اے اللہ
آپ نے مجھے بلایا، میں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس پر عمل کیا۔ اے اللہ یہ صبح کا ٹائم ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ میری بخشش کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، یہ صبح کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غور کیا یہ آواز آ کہاں سے رہی، کہاں سے آواز آ رہی؟ تو پتہ چلا یہ آ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے، اور عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضور نے کہا یہ ابن ام عبد جو چیز پسند کر لیں مجھے بھی وہ پسند ہے، میری امت کے لیے جو ان کو پسند وہ مجھے پسند۔ عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے آواز آ گئی، تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تم یہ کہہ رہے تھے اے اللہ آپ نے پکارا میں نے قبول کیا، آپ نے حکم دیا میں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، عمل کیا، یہ صبح کا وقت ہے معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے کہ یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے کہا تھا میرے لیے بخشش کی دعا کر دو، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابھی نہیں، کریں گے دعا، یعنی فجر کے وقت یعنی تہجد کے وقت دعا کریں گے۔ اس لیے میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ صبح کا وقت ہو گیا ہے مجھے بخش دے۔ دو باتیں ہوئی، تیسری بات یعقوب علیہ السلام نے کہا بخشش کی دعا ہم کریں گے تو، مگر پہلے یہ معلوم کر لیں کہ یوسف نے تمہیں معاف کیا ہے یا نہیں معاف کیا ہے۔ اس لیے پتہ چلا ہم تو روئیں اور گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگیں، لیکن بندہ جب تک معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کسی کا حق ہو وہ جلدی ادا کر دو، کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی مانگو، ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینا پڑیں گی۔ حق کہاں سے ادا کرو؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ میرے اوپر کسی کا حق ہو تو مجھ سے لے لو، تاکہ قیامت کے دن کوئی مطالبہ نہ کرے۔ ہم کہاں سے دیں گے؟ اللہ کے نبی جو گناہوں سے معصوم، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، جن کا ہر ایک پر احسان ہے، وہ اللہ کے نبی خود کو پیش کر رہے۔ ایک صحابی بولے حضور میرا حق ہے آپ کے اوپر۔ کیا حق ہے؟ کہ ایک دن صف بن رہی تھی نماز کی، اور تھوڑا سا میں آگے بڑھ کے کھڑا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ نے چبھویا اور کہا صف پہ صحیح کھڑے ہو۔ مجھے تکلیف ہوئی تھی حضور، مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا آؤ بدلہ لے۔ کہا اللہ کے نبی اس وقت آپ کے میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، اور آپ کے جسم پر ابھی کرتا ہے، یہ بدلہ تھوڑی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا اتار دیا، آؤ اب بدلہ لے لو۔ کیا منظر ہوگا بتائیے، سوچئے صحابہ پہ دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، مگر کوئی صحابی بیچ میں بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے یہی ادب صحابہ کو سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ جب آپ نے کرتا اتار دیا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے نورانی جسم سے لپٹ گئے اور چومنے لگے۔ کہنے حضور بدلہ کسے لینا تھا؟ آپ کے جسم کو چومنا تھا، چمٹنا تھا، یہ موقع مل گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، مگر اللہ کے نبی نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کا معمول تھا کہ وہ حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے، حج میں سب جمع ہوتے ہیں،
افسر بھی، غلام بھی، آقا بھی، محکوم بھی اعلان کرتے تھے حاجیوں کے حج کے موقع پہ، میرے گورنروں میں سے کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو شکایت ہو تو بتاؤ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے گورنر مصر سے شکایت ہے۔ مصر کے گورنر کون؟ حضرت عمرو بن العاص۔ ہاں بھائی کیا ہوا تھا؟ امیر المومنین، گھوڑ دوڑ میں میرا گھوڑا آگے نکل گیا گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے، گورنر کے بیٹے نے مارا مجھے، اور گورنر صاحب نے بھی مارا۔ یہ صحیح بات ہے؟ ہاں ہے صحیح۔ کہنے لو کوڑا اور ابھی مارو۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں گورنر سے، عام آدمی سے کہہ رہے ہیں کوڑا لو، مارو، ابھی بدلہ لو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہ کیجئے، اس سے تو حاکموں کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ کہنے شرم کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ بدلہ دیتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ پھر حضرت کہنے اچھا اجازت دیجئے ہم راضی کر لیں اس کو۔ تو ایک کوڑے پر ایک اشرفی، یہ سودا طے ہوا۔ اس نے کہا اچھا اشرفی دے دو، اور کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ معافی تو ہوئی۔ یہ حضرت عمر کی عدالت ہے، کسی کو دم مارنے کی فرصت نہیں ہے۔ مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ، ان کو ہر چھوٹا بڑا دل سے دعا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہیں بخشواؤں گا اپنے پروردگار سے، انہ هو الغفور الرحیم، واقعی وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب فلما دخلوا علی یوسف، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کرتا لے جاؤ، باپ کے چہرے پہ ڈالو، روشنی ہو جائے گی، اور میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ باپ سے ملنے کے لیے سفر کروں، مصر کی حکومت چھوڑ کر کے وہاں جاؤں کنعان، لہذا میرے والد اور پورا کنبہ قبیلہ خاندان سب کو لے کے آ جاؤ، اور یہاں شہر میں آرام سے رہیں گے، سکون رہے گا، ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگی۔ اور بہت سا سامان بھی بھیجا تھا کہ تیار ہو کر کے آئیں۔ تو کتنے لوگ آئے تھے؟ ایک قول ہے 72، چھوٹے بڑے مرد عورت سب مل کے۔ ایک قول ہے 93، یہ آئے تھے 93 تھے۔ اور جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلے تھے تو 6 لاکھ تھے۔ آئے تھے تو 93 تھے اور نکلے تھے تو 6 لاکھ تھے۔ تو تیاری کر کے بھائی لوگ والد صاحب کے ساتھ، والدہ، سب لوگ مصر کی طرف آ گئے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ تو شہر مصر سے باہر جا کر استقبال کیا، کس کا؟ اس قافلے کا جس میں والد تھے، والدہ تھیں، بھائی لوگ تھے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نکلے تو 4000 سپاہی نکلے، ہر محکمے کا افسر نکلا، جو بادشاہ وقت تھا وہ خود بھی نکلا۔ کون آ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے والدین آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جا کر کے ملاقات کی، اور جو باہر ملاقات کی جگہ ٹھہرائی گئی تھی، کمرے بنائے گئے تھے، اپنے پاس اپنے ماں باپ کو ٹھہرایا، بھائی لوگ الگ۔ پھر مصر میں لے کر کے آئے تو قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ اعزاز کیا تھا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
لیکن جو رافضی ہے نا، رافضی، یہ رافضی نبیوں کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے ان سے ملے اور ان کے لیے اترے بھی نہیں گھوڑے سے۔ ابا کے اعزاز میں یوسف علیہ السلام گھوڑے سے اترے بھی نہیں، تعظیم نہیں کی اپنے ماں باپ کی۔ کہنے فرشتہ آ گیا، فرشتے نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے مٹھی کھولو۔ دیکھیں کیسے کیسے قصے بنائے جاتے ہیں، مٹھی کھولو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب مٹھی کھولی تو ایک روشنی سی نکل گئی۔ تو پوچھا یہ کیا تھا؟ کہنے یہ نبوت کا نور تھا جو تم سے چھین لیا گیا۔ آپ بتائیے، نبی بے ادبی کرے گا؟ کوئی نبی معزول نہیں کیا جاتا۔ اللہ کسی نبی کو نبی بنانے کے بعد اس کو اس منصب سے ہٹاتا نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن کے خلاف، پورا مذہب قرآن کے خلاف، ہر بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن ہی اس باطل مذہب کے رواج میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو کیا ہے وہ؟ قرآن ہے۔ قرآن کی وجہ سے دال نہیں گلی، ورنہ خدا جانے کیا منظر ہوتا۔ قرآن چٹان بن جاتا ہے، قرآن ہر باطل عقیدے کے مقابلے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، قرآن فوراً آ کر کے اس کی تردید کر دیتا ہے۔ کوئی بھی عقیدہ ہو، جتنے بھی عقیدے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے رسالے میں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ 4، اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو جتنے جو شیعہ لوگ تھے اس زمانے کے جو اپنے رسالے نکالتے تھے، پرچے، اس میں ایک نے لکھا کہ واہ مولانا عبدالشکور، آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ آج عرش کو اٹھانے والے 4 ہیں اور کل قیامت کے دن 8 ہوں گے؟ تو مولانا نے جواب میں لکھا قرآن پر ایمان تو آپ کا ہے نہیں، افسوس قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا اور قرآن سے مناسبت ہوتی تو یہ بات تمہاری زبان و قلم سے نہیں نکلتی۔ دیکھو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن قیامت کے دن آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوں گے کتنے؟ 8 فرشتے۔ تو قرآن میں لکھا ہوا صاف صاف، وہ خبر ہی نہیں ہے ہر جگہ۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کی تعظیم کی، کیسے کی سنیے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب پورا قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ ماں باپ کے سلسلے میں ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے، مگر غور سے اگر سنتے ہوگے تو آئے گا سوال۔ کیا سوال ہے بولو؟ ہیں؟ ایک بات انہوں نے بتائی، اور بھائی کسی کو یاد ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا، اس پہ کوئی اشکال ہے؟ ہاں بھائی، کوئی اشکال نہیں؟ اس کا مطلب غور سے نہیں سنتے آپ۔ اور کیا انہوں نے بتایا اشکال؟ کیا اشکال ہے؟ آپ نے سنا تھا کہ حضرت بنیامین کی جب ولادت ہوئی تھی تو یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہاں قرآن کہہ رہا ماں باپ دونوں کو اپنے پاس ٹھہرایا، ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ پھر کس سے نکاح کر لیا تھا؟ ماں کی بہن سے، یعنی یوسف علیہ السلام کی خالہ سے، اور خالہ جو ہوتی وہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی، اور جب نکاح کر لیا تو ماں ہو ہی گئی، سوتیلی صحیح۔
دوسرا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ قرآن اور حدیث سے کسی معتبر ذریعے سے ثابت نہیں ہے، اور قرآن سے بھی یہی اشارہ مل رہا ہے کہ ماں باپ ان کے زندہ تھے۔ جبھی تو قرآن نے کہا، کیا کہا؟ ورفع، فرمایا آبا الیہ ابویہ، اور اپنے پاس اپنے ماں باپ کو ٹھہرایا۔ وقال، اور کہا ادخلوا مصر، مصر میں چلو، مصر میں رہو، اب کنعان چھوڑو، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو یہاں بہت اطمینان سے آپ لوگ رہیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام آئے تھے وہ زمانہ کون سا تھا؟ قحط کا زمانہ تھا، بھکمری کا زمانہ تھا۔ کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے آنے کی برکت سے قحط کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ نبی آ رہا ہے نا، یہ ان کی برکت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی مکے والوں کے لیے، اے اللہ ان کے اوپر ایسے ہی قحط کے ساتھ مسلط کر دے، قحط کے سال جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر مسلط کیے تھے۔ کتنے سال مسلط کیے تھے؟ 7، 10 نہیں۔ کیوں؟ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائے کھا گئی، اور 7 ہری بالیوں کو 7 سوکھی بالیوں نے لپٹ کر سکھا دیا۔ تو اس سے مراد کئے سال تھے؟ 7 سال۔ مگر 7 سال قحط پڑا نہیں، اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ ارے کیوں ختم ہو گیا بھائی؟ ہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے آنے کی برکت سے، نبی اور نبیوں کے باپ جب آئے ان کی برکت سے قحط ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی مکے والوں کے لیے، اے اللہ یہ مان نہیں رہے، یہ قرآن کی مخالفت کر رہے، ان کے اوپر مسلط کر دیے قحط جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر مسلط کیے تھے۔ 7 سال قحط پڑا، مکے والے مجبور ہو گئے بلی، کتے، جانور، سانپ، بچھو کھانے پر۔ ابھی پورے 7 سال ہوئے نہیں تھے کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مکے پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے، حضور آپ کی قوم مر جائے گی۔ آپ کہتے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، آپ نے بد دعا کی ہے جس کے نتیجے میں مکے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کو قرابت کا واسطہ اور آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی اور قحط ختم ہو گئے۔ 7 سال سے پہلے وہاں بھی ختم ہوا، اور 7 سال سے پہلے یہاں یعقوب علیہ السلام کی برکت سے ختم ہوا، اور وہاں نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا عرش پر، جو تخت شاہی تھا جہاں خود بیٹھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی پر کس کو بٹھایا؟ ذرا اور پیچھے لائن بنا دو، وہاں تک ایک ایک آدمی بیٹھو، ایک ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو جیسے چیٹیاں نہیں چلتی ہیں، جگہ اتنی پڑی دائیں بائیں، نہ گرمی ہے نہ کچھ۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے رفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو عرش پر اونچا بٹھایا۔ اونچا بٹھانے میں عزت ہے یا توہین ہے؟ وہ رافضی کہہ رہے توہین کی، اور قرآن کہہ رہا ہے عزت۔ پھر کیا ہوا؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی تعظیم کی، اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی۔ کیسے تعظیم کی؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ماں باپ سجدے میں گر پڑے۔
سجدے میں گر پڑے۔ کون کون؟ ماں باپ عرش پہ تخت پہ تھے وہ اور 11 بھائی، اور یوسف علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھے 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہی خواب کی تعبیر ظاہر ہو رہی ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سجدے میں گر پڑے ان کے آگے۔ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، تو فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب کب دیکھا تھا؟ 80 سال ہو گئے، 80 سال پہلے خواب دیکھا، اور تعبیر کب ظاہر ہو رہی ہے؟ 80 سال کے بعد۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں رات پہ خواب دیکھا صبح مسئلہ حل ہو جائے، جلدی بہت۔ اس میں حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ قد جعل ربی حقا، میرے پروردگار نے میرے خواب کو بالکل سچ کر دکھایا۔ جو میں نے خواب دیکھا تھا آج میں نے اس کی تعبیر دیکھ لی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے ماں باپ یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں کیوں گر گئے؟ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ عزت و توقیر و تعظیم کے لیے تھا۔ عبادت کے لیے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی کی شریعت میں حلال جائز نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں کسی کی عبادت کے ارادے سے سجدہ کرنا حلال کبھی نہیں رہا، لیکن تعظیم و توقیر کے لیے سجدہ کرنا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہاں سے کہاں تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ جیسے ہم لوگ سلام کرتے ہیں وہ لوگ سلام بھی کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ عبادت تو کبھی حلال تھا ہی نہیں۔ جو تعلیمی سجدے کی اجازت تھی اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ آخری دین ہے۔ اب اگر شرک شروع ہو گیا تو علاج کیسے ہوگا؟ لہذا جو چیزیں حلال تھی شریعت میں وہ بھی حرام کر دی گئیں تاکہ شرک کا دروازہ کھلنے نہ پائے۔ پھر بھی کھل گیا؟ نہیں کھلا۔ مزاروں پہ دیکھیے کتنے سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ یہودی ہے نا، پھر عیسائی، پھر کون ہے یہ؟ کلمہ پڑھنے والے۔ مزاروں پہ سجدہ کر رہے، پیروں کے سامنے سجدہ، سجادہ نشینوں کے آگے سجدہ، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کوئی ہو نہیں سکتا۔ جتنے بھی بزرگ ہیں ان بزرگوں کو بزرگی ملی کیسے ملتی ہے؟ بزرگوں کو بزرگی نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں، جو بھی آپ کا غلام بن جائے گا وہ بزرگ ہو جائے گا۔ سب سے بڑے بزرگ آپ ہیں۔ جب آپ کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اور اگر اجازت ہوتی تو ہم لوگ سب سے بڑے عاشق ہیں اللہ کے نبی کے یا صحابہ؟ صحابہ سجدہ کرتے، ہم کیا کریں گے؟ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔
دنیا کہتی ہے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور اللہ سے نبی سے محبت نہ ہو تو ایمان نہیں آدمی کا۔ خالی محبت نہیں، سب کی محبت سے زیادہ محبت ہونا چاہیے نبی کی، تب ایمان کامل ہوگا۔ مگر معاذ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ کے نبی نے خود کہا مجھے تم سے محبت ہے۔ تو معاذ ابن جبل آئے ملک شام سے، وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ شام کے عیسائی اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے۔ یہ شام سے جب مدینے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کی خدمت میں آئے، وہ بغیر پوچھے ہوئے سجدہ کر لیا۔ حضرت معاذ نے باقاعدہ سجدہ حضور کو کر لیا، سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا رسول ملک شام میں عیسائی لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی آئے اور انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا سلمان لا تسجد لی، سلمان مجھے سجدہ نہ کرو، واسجد للہ الذی هو الحی القیوم، صرف اس خدا کو سجدہ کرو جو زندہ ہے، قیوم ہے، کبھی مرے گا نہیں، سجدے کے لائق وہی، اور باقی سب پر موت طاری ہوگی، اس پہ موت طاری ہو اس کے آگے سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ملاقات کی، کتنے دن کے بعد ملے اور کتنی مصیبتوں سے گزرے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کے بیچے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی آدمی اتنے دنوں کے بعد ملے اپنے ماں باپ سے تو بتائیے کیا کرے گا؟ وہ ایسے پورے درد کی داستان سنائے گا، یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا اور یہ ہوا، وہ خود بھی روئے گا اور ماں باپ کو بھی رلائے گا۔ مگر یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں اور غم کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، کاہے کا ذکر کر رہے ہیں؟ غم تو غلط ہو گئے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں لہذا غم پر صبر کیا تھا، اور جب ذکر کر رہے تو کاہے کا؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا حال مصیبتیں یاد رکھیں گے، ارے یہ مصیبت گزری، ہم نے یہ کیا اور یہ کیا، تمہیں کیا معلوم؟ بچوں کے طرح ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ سب، تمہیں کیا پتہ ہم نے کیا 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 ہے، ہوٹلوں تک پہ کام کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، پوری داستان ہے۔ مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، نعمت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کاروبار جب اچھا نہیں چل رہا تھا، بہت خراب کاروبار، بہت خراب، اب کاروبار چمک گیا، اب کسی سے الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بتاتا ہے کوئی؟ ارے بتاتا ہے؟ نہیں چل رہا تو بتا رہا ہے، اچھا چل رہا ہے تو پھر رونے کی عادت ہو گئی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہنے بہت طبیعت خراب ہے، بہت طبیعت خراب، بڑی کمزوری محسوس ہو رہی، اب اچھے خاصے ہو گئے ماشاءاللہ، اب نہیں کرے الحمدللہ اب ٹھیک ہیں، یہ نہیں بتائیں گے۔ مصیبتوں کا ذکر کرنا، نعمتوں کو چھپانا، یہ ناشکری ہے، ناشکری۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، مصیبتوں کو یاد کرے اور نعمتوں کو ذکر نہ کرے۔ پیغمبر کا معاملہ کیا؟ وہ صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں۔ اتنی لمبی فرقت کے بعد ملاقات ہوئی تو کیا کہا یوسف علیہ السلام؟ سنیے، کہنے لگے، پہلی بات تو کیا کہی؟ اے ابا جان، یہ میرا وہی خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، نعمت کا ذکر۔ دوسری، وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے اوپر اور بھی نعمتیں کی۔ کیا نعمت؟ اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھے
جیل خانے سے نجات عطا کی۔ بس اتنا ہی ذکر کیا، جیل خانے کیوں گئے تھے، کیا ہوا تھا، یہ نہیں بتا رہے، اور اللہ نے ہمیں اس کنویں سے نجات دی جس میں بھائیوں نے مجھے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کو تو معاف کر چکے ہیں بھائیوں کو، اور اگر ذکر کریں گے تو بھائی لوگ شرمندہ ہو۔ یہ نبوت کے علاوہ کسی کے اتنے اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ وقد احسن بی، اور میرے پروردگار نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کا انعام کیا جب مجھے نکالا جیل خانے سے۔ تو تیسرا انعام، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور اللہ لے آیا تم لوگوں کو باہر سے۔ اتنی لمبی جدائی کے بعد خدا نے پھر سے ملا دیا۔ باہر تھے، دیہات میں رہتے تھے، وہاں سے اللہ تم سب کو لے گیا، اور ملنے کی امید نہیں تھی۔ کیوں؟ بھائیوں کے درمیان جو جھگڑے ہوئے تھے، اس کے بعد ملنے کی امید ہو سکتی ہے؟ مگر یہ بھائیوں نے نہیں کیا، یہ شیطان نے کروا دیا۔ بھائیوں کے اوپر پھر بھی انگلی نہیں اٹھا رہے، کیا کہا؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے فساد ڈلوا دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، جس سے امید نہیں تھی، مگر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے پھر سے سب کو ملا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا پروردگار باریک بھی ہے، بڑی عمدہ تدبیر کرنے والا ہے جس چیز کو چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کے اسباب ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، واقعی وہ بہت علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے بادشاہت بھی دی، اللہ نے بچھڑے ہوئے کنبے قبیلے کو بھی ملا دیا، ظاہری نعمت بھی دی، باطنی بھی نعمت دی۔ اب یوسف علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا، کاہے کا؟ اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا۔ لہذا دعا کی، کیا دعا کی سنیے؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پالنے والے، آپ نے مجھے حکومت عطا کی، یہ ظاہری نام ہے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ خوابوں کی تعبیر کا علم تو لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، مگر وہ یقینی نہیں ہوتا۔ نبی جو تعبیر دیتا ہے وہ بالکل یقینی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ لہٰذا اے اللہ، اب ایک ہی تمنا ہے، کیا؟ کہ آپ سے ملاقات کر لیں ہم۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ میرے کام بنانے والے ہیں دنیا میں، اور آپ نے میرے بگڑے ہوئے کام، بولو، سب بنا دیے، نہیں بنائے؟ کنویں سے نکالا، جیل سے نکالا، ذلت سے نکالا، بادشاہ بنایا، اور ہمیں وہ بھائی خود ہمارے آگے آئے، انہوں نے معافی مانگی، ہیں کیا کہا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ کام بنانے والے ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ آپ نے دنیا کا کام بنا دیا، آخرت کا کام بھی بنا دیجئے۔ آخرت کا کام کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں وفات دیجئے مسلمان ہونے کی حالت، فرمانبردار ہونے کی حالت میں، اور ہمیں شامل رکھیے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ نبی۔ نہیں سمجھے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی لوگ چاہے دنیا کا کتنا اونچا منصب انہیں مل جائے، کیا مل گیا ان کو؟ مصر کے خزانے، مصر کی حکومت ملی نہیں ملی؟ چاہے دنیا کے خزانے مل جائیں، چاہے آخرت کے درجے مل جائیں، مگر نبی کبھی مغرور نہیں ہوتے، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو
میرے کسی قدم کی وجہ سے یہ دی ہوئی نعمت کہیں چھن نہ جائے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اے اللہ ہمیں وفات دیجئے، کیسے؟ فرما برداری کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے تمنا کی ہے کاہے کی؟ موت کی۔ کاہے کی؟ اور موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیسے کی؟ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی کسی مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، چاہے جتنی مصیبت میں تکلیف ہو۔ اور لوگ جب بہت مصیبت پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں مر جائیں تو مصیبت سے نجات مل جائے گی، لہذا وہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، زہر پی لیتے ہیں۔ یہ بزدلی کی بات ہے اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جب کوئی خودکشی کی موت کرتا ہے تو اس کی مصیبت ختم نہیں ہوتی، اس کی مصیبت اور بڑھ جاتی، اور بڑھ جاتی۔ تو کسی آدمی کو تکلیف سے، مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو موت کی تمنا ہی کرنا ہے تو یہ نہ کہے اے اللہ موت دے دیجئے، اس سے اچھا تو موت دے دیے، نہیں، یہ کہے اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے زندہ رکھیے، جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دیے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے تقریر کی، ایسی نبی کی تقریر، آنکھوں میں آنسو، دل ہل گئے۔ حضرت سعد کہنے لگے کاش کہ مجھے موت آ جاتی۔ آپ نے حضور کے چچا، حضور کے ماموں، عشر مبشرہ میں سے، آپ نے کہا سعد میرے ہوتے ہو موت کی تمنا کر رہے ہو؟ میرے ہوتے ہو موت کی تمنا، میرے ہوتے ہو موت کی تمنا کر رہے ہو؟ مومن آدمی جب تک کہ اس کی زندگی بڑھتی ہے اس کی نیکیاں بھی بولو بڑھتی رہتی۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرنے کا موقع رہتا ہے، معافی مانگنے کا موقع رہتا ہے۔ اسی لیے اچانک جب موت آ جاتی ہے تو آدمی توبہ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے حدیث میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اے اللہ اچانک موت سے مجھے بچا۔ نہ توبہ، نہ وصیت، نہ معافی، نہ نمازوں کی قضا، لیکن مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ سے ملاقات کے شوق میں اب دنیا اچھی نہیں لگتی، اب اللہ ہی سے ملنے کا جی چاہتا ہے، تو موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تقریر فرمائی، اس میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہو چاہے آخرت میں رہو، اس نے آخرت کو اختیار کر لی۔ صدیق اکبر رو پڑے، صدیق اکبر رو پڑے۔ صحابہ نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر سب سے بڑے عالم تھے، وہ سمجھ گئے حضور اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں نے آخرت کو پسند کر لیا۔ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی وفات سے پہلے کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ، عالم بالا میں جانا چاہتا ہوں۔ یا کسی فتنے کی وجہ سے اگر زندہ رہیں گے تو ہو سکتا لوگ اتنا ظلم کریں کہ مذہب اسلام کو ہمیں چھوڑنا پڑ جائے۔ نہیں سمجھے؟ ظلم کریں لوگ اتنا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مذہب چھوڑنا پڑ جائے، تو ایسے موقع پر موت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ جب فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگر تھے جب وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، تو فرعون نے کیا کہا؟ تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کٹوا دیں گے اور سولی پہ لٹکا دیں گے۔
تو ان لوگوں نے کیا کہا، کہیں ایسا نہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے ہم دین حق چھوڑ دیں، اس لیے دعا مانگ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کیا کہا، اے اللہ میرے اوپر صبر اڈیل دیجئے اور مجھے ایمان کی حالت میں اٹھا لیجئے، وتوفنا مع الابرار۔ اسی طریقے سے حضرت مریم جب بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا تو مریم کو فکر ہوئی کاہے کی، لوگ الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، بدنامی ہوگی، کس کو جواب دیں گے؟ تو ان کی زبان سے نکلا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ یہاں موت کی تمنا کاہے کے لیے ہے؟ الزام سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانہ جب دجال آئے گا تو اتنے فتنے برپا ہوں گے، آدمی جب قبر کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی مکانک، کاش کہ میں یہاں پہ ہوتا، یعنی ان فتنوں سے بچ جاتا، ایمان بچانا مشکل ہوگا، ابھی یہ تمنا کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب کسی قوم کو آپ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھے وفات دے دیجئے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے۔ تو مصیبت سے ڈر سے آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ پھر کیا کہا ہوں اللہ تعالیٰ نے، یہ پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، 80 سال کے بعد باپ سے ملاقات ہوئی اور 23 سال اور زندہ رہے۔ کتنے سال؟ تو کل کتنی عمر ہوئی؟ 120 سال۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی تک حکومت کرتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حکومت بھی چھوڑ دی۔ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد مجھے لے جانا ملک شام میں دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک لکڑی کے تابوت میں ان کی لاش رکھوائی اور وہاں دفن کروایا۔ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بھی تدفین کہاں ہوگی؟ ملک شام میں ہوگی۔ چنانچہ ایک ان کو یعنی پتھر کے ایک تابوت میں رکھا گیا ان کی لاش کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو لاش کو لے کر کے انہوں نے کہاں لے جایا؟ ابراہیم الخلیل فلسطین میں لے جا کر کے دفنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہوئی، اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ بادشاہ وقت نے جو عزیز مصر تھا زلیخا کا شوہر، اس کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے کرا دیا۔ اور یہ بھی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام افرائیم، ایک کا نام منشا، اور ایک بیٹی ان کا نام رحمت ہے۔ افرائیم کی اولاد میں یوشع ابن نون ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ یہودیوں نے اور مشرکوں نے کیا پوچھا تھا؟ اگر سچے نبی ہیں تو یہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے ملک شام کے، یہ بنی اسرائیل لوگ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ اس کے جواب میں قرآن کی پوری سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اللہ فرمائے یہ واقعہ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے بتایا کہ اتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ، ایسا تو بائبل میں بھی نہیں ہے، ایسا تو توریت میں بھی نہیں ہے، اور آپ تھے بھی نہیں۔ یقیناً یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی ہیں، لہذا یہ واقعہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جن کی ہم وحی بھیجتے ہیں آپ کی طرف۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور اے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ کن کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس، جب وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے
یوسف کو باپ سے ایسے حاصل کیا جائے، یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے، تھے نہیں آپ، مگر آپ نے ایسے بتایا جیسے کہ آپ وہاں موجود تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا، اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ لوگ متفق ہو گئے اپنی بات پر کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اور وہ فریب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا لہذا یہ واقعہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، مگر پھر بھی زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے گے۔ فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور زیادہ تر لوگ اگرچہ آپ چاہیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ کیوں؟ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ ان سے تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو مانگتے نہیں، مسلمان ہوں گے تو پیسہ دیں گے، نہیں مسلمان ہوں گے تو تنخواہ ہماری مر جائے گی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، قرآن تو نصیحت نامہ ہے سارے عالم کے لیے، 100 مرتبہ جس کا جی چاہے مانے اور نہ جی چاہے، جس کو جو مانے گا فائدہ اس کا ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام حکیم اور بہشتی زیور پڑھ سکتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مسجد کے باہر نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جب اذان ہو تو اذان کی جواب دینا واجب ہے، اذان ہو تو اذان کا جواب دینا واجب ہے، چاہے وضو سے ہو چاہے بے وضو ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جب اذان کی آواز سنیں تو اس کلمات کو دہرائیں، مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں تو کیا کہنا چاہیے جواب میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب فجر کی اذان ہو اور مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ ارے کیا کہنا چاہیے؟ بس 2 ہی آدمی کہیں گے، باقی لوگ نہیں کہیں گے نا، یاد ہی نہیں ابھی تک۔ صدقت و بررت، اور جب تکبیر ہو، جب تکبیر ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ تکبیر ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ سنا تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا جواب۔ جیسے اذان کی کا جواب ہے ایسے تکبیر کا بھی جواب۔ اذان جب ہو وہی کلمات دہرائے جائیں، اور جب تکبیر کہی جائے تو تکبیر کے کلمات دہرائے جائیں۔ تکبیر میں ایک کلمہ اور زیادہ ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ یاد ہے؟ سوچ لیجیے آپ، اتنے دن سے اذان ہو رہی، مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تکبیر ہو رہی ہے، جواب نہیں دے رہے، یاد ہی نہیں، احساس بھی نہیں۔ کیا کہے؟ اقامہ اللہ ادامہا، اقامہ اللہ، اللہ اس کو قائم رکھے، وادامہا، اللہ اس کو باقی رکھے۔ تو جب مؤذن اذان کہے تو اس کی اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اب جواب 2 طرح کے ہیں، ایک جواب تو یہ ہے جو میں نے بتایا، جو مؤذن کہے وہی کہو، قولوا مثل ما قال المؤذن، کہو وہی جو مؤذن کہے۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ مؤذن نے کہا کیا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے،
تو نماز کے لیے چل کے آنا یہ بھی کیا ہے؟ اذان کا جواب ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب آپ نے جواب دے دیا، جب آپ مسجد میں آ گئے، تو اب اس کے بعد اذان کے کلمات کو دہرانا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کر سکتے ہیں، اگر جواب دینا چاہیں تو جواب دے بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں۔ ایسے جب خطبے کی اذان ہو، جمعے کے خطبے کی اذان، تو اس کی اذان کا جواب نہیں دینا ہے، اس وقت خاموش رہنا ضروری ہے، اذان کا جواب ہی نہیں دینا ہے۔ تو دینی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دو لڑکے دو لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا انتظام کرا دے۔ آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ محمد اسرار اور عبداللہ، یہ دونوں لوگ کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، لہذا کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ جب کسی کو بتائیں گے وہ کیا کہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جتنا بتایا اتنا ہی پڑھنا۔ کتنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض لوگ کیا پڑھتا ہے؟ لا حول بلا قوت، لا حول بلا، وہ ولا پڑھنا، وہ بلا پڑھنا ہے، غلط ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، حالانکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کیا چیز؟ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ علاج کس نے بتایا بیماریوں کا؟ اللہ نے۔ اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ 99 بیماریاں، نہ معلوم کون کون سی بیماریاں۔ فرمایا سب سے ادنا درجے کی بیماری جو اس کلمے کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے وہ ہے ٹینشن۔ کیا ہے؟ اور آج کل ٹینشن تو کسی کو ہے نہیں، ہے نا؟ سب ٹینشن فری، شوہر، بیوی، بچے، ہر آدمی ٹینشن میں مبتلا۔ شوگر کیوں بڑھ رہی؟ ٹینشن۔ بچوں کو کاہے کا ٹینشن؟ کا اسکول کا، ہوم ورک کا، اگزام کا، اس کے بعد نوکری کا، اس کے بعد شادی، پھر بیوی کا، بچوں کا، دوا کا، علاج کا۔ ٹینشن سے کوئی خالی نہیں۔ اسی لیے یہ ٹینشن کیا کرتا ہے؟ آدمی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے بھی بوڑھا ہو جاتا آدمی۔ کیوں؟ بدمزاج ہے عورت۔ مزاج کے خلاف جب کوئی کام ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا، ٹینشن ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ بڑھاپا عمر سے نہیں ہوتا، کائے سے آتا ہے؟ فکر و ٹینشن سے آتا ہے۔ قرآن میں ہے یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کے دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بڑھاپا تو ایک خاص عمر میں آتا ہے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اتنی فکر، اتنی ہولناکی، اتنا خطرناک۔ تو ٹینشن کا علاج
کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، 100% برحق ہے، اس سے اچھا علاج کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزی کے بند دروازے اس سے کھلتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مصائب کا خاتمہ ہوتا ہے، ترقیات سے اللہ نوازتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ خزانے سے ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو خزانہ سمجھو۔ خزانہ بھی کہاں کا؟ عرش کے نیچے کا خزانہ۔ عرش کے نیچے کا کیوں کہا؟ جتنے فیصلے ہوتے ہیں، اس سال قحط پڑے گا، اس سال ترقی ہوگی، اس سال ذلت ہوگی، اس سال یہ پریشانی ہو، یہ سارے فیصلے کہاں سے؟ عرش سے ہوتے ہیں۔ جہاں سے یہ فیصلے ہوتے ہیں وہی اس کا یہ خزانہ ہے۔ اس کو پڑھو گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کثرت سے پڑھو۔ کثرت کا یہ مطلب نہیں پہلے کثرت کرو اور پھر پڑھو۔ کثرت سے پڑھنے کا مطلب زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 500 مرتبہ پڑھو۔ کتنے بار؟ اور 100 مرتبہ درود شریف پہلے اور 100 مرتبہ درود شریف بعد میں۔ درود شریف کئی طرح کے ہیں، 40 طریقے کے درود شریف ہیں۔ اللہ کے نبی سے ثابت، چھوٹے بھی بڑے بھی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لو۔ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، لہذا کیا پڑھیں؟ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد سے لے کے انکا حمید مجید تک، اللہم بارک سے لے کر کے انکا حمید مجید تک ایک مرتبہ پڑھ لیا۔ پھر 99 مرتبہ کیا پڑھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 مرتبہ ہو گیا۔ اب 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب 500 پورا ہو گئے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی اور 99 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ٹائم مقرر کیجئے، پڑھیے، ایسا لگے گا جیسے جلتے ہوئے سینے کے اوپر کسی نے برف رکھ دیا ہو۔ ٹینشن کا ایسا خاتمہ ہوتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، ایسا زود اثر یہ وظیفہ ہے۔ ظاہر یہ بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ اور اللہ کے نبی نے کیسے بتایا؟ اللہ کے حکم سے بتایا۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ٹینشن فری ہو جائیں، مشکلات سے ان کو نجات ملے، تو اللہ نے جو بتایا ہے طریقہ، وہ طریقہ 100% کامیاب ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر طرح کے شادی، نوکری، روزی، ہر طرح کی چیزوں میں یہی فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔